بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے، رابعہ بصری۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خاندانی تھی، بلکہ وہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب ان کے اندر تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کے نماز کے بعد غسل کرتے اور کپڑے بدل کر اپنے خاوند سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ اگر وہ کہتے کہ کوئی نہیں ہے تو پھر وہ پوچھتی کہ کیا مجھے اجازت ہے، تو پھر وہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی میں وہ کھڑی رہتی تھی۔ ان کے خاوند کی جلدی فوت ہو گئی، جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئی۔ تو پھر حسن بصری بصرہ کے امام، سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود چل کے آئے کہ ان سے پوچھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہیں شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، کیونکہ وہ اولاد کے قابل نہیں تھی، وہ بانجھ تھی، وہ صرف نیک تھی، اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا، ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی بن جائے تو اس سے شاید میری بخشش ہو جائے۔ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میری 4 باتوں کی جواب دے دو تو پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمل نامہ اڑائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا پھر الٹے ہاتھ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کی گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو اچھا یہ بتاؤ کہ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو کوئی پار نکل جائیں گے تو کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی یا پھر دوزخ میں جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تو پھر جاؤ، تو مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کا وقت کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، تو اپنے خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کر مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی ہوں۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر دیا اور صبح اعلان کر دیا اور شور مچ گیا ہے کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں بتایا؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا تھا، حسن و جمال صورت چہرے پر چمک رہا تھا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا ہے۔ کہا کہ آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کر رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن میری نیکیاں کو اللہ تولے گا تو اللہ تعالیٰ اس چادر کو بھی تولے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ منکر ننکر کا کیا ہوا، کیا وہ آئے تھے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے منکر ننکر سے کہا جس اللہ کو 40 سال میں نہیں بھولی، اس کو میں 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر کیسے میں بھول جاؤں گی؟ جس رب کو 40 سال میں نہ بھلا سکی، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی؟ تو منکر ننکر نے کہا اب اس کا کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلتے ہیں۔ سن 95 ہجری کے ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھی، تاہم چوتھی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کے ان پاک خواتینوں میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کا مثال ہے۔
پیدائش کی رات آپ کے والد کے یہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جس سے آپ کو لپیٹا جا سکتا تھا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کے والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے جا کر تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ صرف ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا ان کے سر سے اٹھ گیا تھا اور غریبی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ آپ بھی ایک طرف چل گئی اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو کنیز بنا لیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی، کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گر گئی کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے عرض کیا، میں بے یار و مددگار پہلے ہی تھی اور اب میرا ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی تھی۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھی، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تھا تو مختصر جواب دیتی تھی۔ ہر بات میں قرآن آیات کا حوالہ دیتی۔ جب لوگ اس کی وجہ پوچھے تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بھی بولتا ہے فرشتے اسے لکھ دیتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا میں کچھ نہیں بولتی، کہیں میرے منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ دے۔ حضرت رابعہ فرماتی ہے کہ جسے اتنے سارے غم ہو وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ لا شریک ہے۔ آپ ہمیشہ روتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ بشرا میں سے ایک شیخ آپ کے یہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایتیں کرنے لگے تو رابعہ نے فرمایا، غالباً آپ کو دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کا اس طرح ذکر نہ کرتے۔ حضرت رابعہ بصری نے خدا کے شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی۔ انو کے شان سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا الہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔